الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید للہ ما فی السماوات وما فی الارض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان اساتذہ محترمی مکرمی پیر طریقت رہبر جلیت منبع جود و عطا واقف اسرار معرفت و حقیقت محترم قبلہ سید حسین شاہ صاحب مدینہ شریف اور جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سیام کی عظیم برکتوں میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اب حیران ہوں گے کہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی مشہور آیہ کریمہ جو عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے اس سے ہٹ کر ایک اہم آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس تعلق کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ اگر مناسب سمجھے تو جو دو آگے ذرا آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں پہلے، تاکہ بعد میں جگہ ہوا خالی رہے. اگر ہو سکے تو ممکن ہو آگے آ جائیں، پہلے ہی آ جائیں، بار بار نہ اٹھنا مناسب نہیں میرے لیے. بہت شکریہ. ایک بار پھر کہتا ہوں اگر سامعین میں کوئی شاہ صاحب سادات کرام ہے تو ہاتھ جوڑ کہتا ہوں اوپر آ جائے میرے پاس. سادات کرام میں سے نیچے گنا بیٹھے گا.
جی بڑی اختصار کے ساتھ بہت ہی قلیل وقت ہے، اب پوری توجہ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا کسی نے، بہت بہت شکریہ. جو آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیں. قرآن پاک نے روزے کا مقصد بیان کیا لعلکم تتقون. روزے کا مقصد وہی تقوی پیدا کرنا ہے. کیا بولیے نا، تقوی. اور تقوی کے حصول کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے جو کہتا ہے کہ تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اللہ کی قربت مل جائے، اللہ کی سنت مل جائے، اللہ کی معیت مل جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ روزے کا مقصد وہی تقوی نصیب ہو جائے، تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے صرف ایک بات، صرف ایک بات، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا. بس جس نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا، میرا حاکم اللہ ہے، اسے تقوی مل جائے. جس نے یہ تسلیم کر لیا میرا حاکم اللہ ہے. اور روزے میں، روزہ واحد عبادت ہے، روزہ واحد عبادت ہے ساری باتوں میں، جس میں روزہ دار کو کلیتاً اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرا حاکم دنیا میں جتنی بھی برائیاں دیکھ رہے ہیں، نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، بدی ہے، فسق و فجور ہے، اس کی واحد وجہ امت مسلمہ کے دلوں میں اللہ کی حاکمیت کا تصور ختم ہو جانا ہے. اللہ کی حاکمیت کا تصور ختم ہو جانا ہے. اگر ہمارے اندر آج یہ تصور پختہ ہو جائے کہ میرا حاکم اللہ ہے، زمین و آسمان کی حاکمیت اللہ کے پاس ہے. توجہ، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مکان کے اندر کسی کو داخل ہونے دے، قبضہ کرنے دے؟ جی کوئی دکان پر کسی کو قبضہ کرنے دیتا ہے؟ کیوں؟ دکان تمہاری ملکیت ہے، مکان تمہاری، بولیے نا، ملکیت ہے. تو پھر یہ وجود بھی کسی کی ملکیت ہے نا. یہ وجود بھی کسی کی، تو جو اس کا مالک ہے وہ کب چاہے گا کہ میرے ملک میں کوئی حکومت کرے؟ اور بابا جب آپ اور میں کو 20-25 کروڑ کے مکان پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتے کہ مکان میرا ہے، پراپرٹی میرے نام ہے بھائی، یہ دکان میری ہے، تو آپ دنیا کے مادی مسائل پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ میرا ہے، تو یہ وجود بھی کسی کا ہے نا. تو جب میں اور آپ بندے ہو کر کسی اور کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتے، وہ حاکم ہو کر کیا تسلیم کرے گا؟ کیا بات، کہ میرے وجود پر کسی اور حکومت. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اب یہ چیز صرف رمضان میں صوم دیتا ہے، روزہ دیتا ہے، اور باقی ساری بات اپنی جگہ، مگر روزہ انسان کے اندر حاکمیت تصور پیدا کرتا ہے. روزے دار کو، اور روزے دار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عام روزہ دار، ایک خاص روزہ دار. عام روزہ دار وہ ہے جس نے سحری کی اور افطاری کر لی، بس اس نے سمجھ لیا کہ میں روزے ہوں. نماز کے وقت میں تو ٹھیک ہے، نہ تو نہ صحیح، دکان بند کرنا چاہیے تو کر دی، نہ کرنا تو نہ صحیح، ضرورت پڑے جھوٹ بھی بول لیا. اگر آپ نے اگر کام کر لیا تو کوئی بات نہیں، میں روزہ رکھا ہوا میں نے کیونکہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا. یہ ہے روزہ عام. ایک ہے روزہ خاص. جب روزہ خاص بندہ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے وجود پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے. اگر آنن فانن نظروں کے سامنے غیر شرعی سین آ جائے، وہ فوراً اپنی آنکھوں کے دروازے بند کر لیتا ہے کہ آنکھوں پر قبضہ ہی کرے اللہ کا.
فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. یہ آنکھوں کی پلکیں باریاں جو ہیں اس لیے دی ہیں اگر تیرے سامنے کوئی ایسی غیر شرعی چیز آ جائے تو اس کو تو روک نہیں سکتا کہ وہ کسی حال میں تمہارے سامنے آ گیا ہے یا آ گئی ہے. اپنی آنکھوں کی باریاں فوراً بند کر. کیوں؟ اس پر قبضہ ہے میرے اللہ کا. اور آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی آنکھ نے حرام دیکھا اور آنکھوں کو حرام سے بھرا وہ آنکھ اس قابل ہے کہ قیامت کے دن اس آنکھ کو دوزخ سے بھر دیا جائے گا. اب جس نے آنکھوں پر حاکمیت اللہ کی تسلیم کر لی آپ فیصلہ کریں غلط نگاہ دی اٹھے گی. امت کی بیٹی کسی حال میں بھی آ جائے سرننگا بھی ہو نیم منیا لباس میں امت کی بیٹی آ جائے تو پھر ان آنکھوں پر اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنے والا آنکھوں کو بند کر دیتا ہے. اس پر قبضہ ہے میرے اللہ کا. وہ کبھی غیر شرعی حکم دیکھتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے. اسی طرح جب تسلیم کر لیا کہ زبان پر حاکمیت ہے اللہ کی وہ 100 بار سوچتا ہے کہیں بول کا دینا نہ پڑ جائے کہیں بول کا دینا نہ پڑ جائے. اس لیے کہا نا لک بیفور یو لیو اپنے ووٹ حلاسمت دیکھو کیا کہہ رہے ہو. جو دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں اس کا بولنا وحی الہی بن جاتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی تو اپنے من سے بولتا ہی نہیں ہے کہ وہی کہہ گیا تو میں کہتا ہوں. کیا بات سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے دانے چھوٹے چھوٹے پتھر زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں. پوچھا کہ حضور یہ کیوں رکھتے ہو؟ کہاں صاف ہوگا. یہ زبان کسی کی ملکیت ہے. یہ زبان کسی کی ملکیت ہے. یہ جب بھی بولے حق بولے. کیا؟ جب بھی بولے حق بولے. اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہ نکلے. آقا کریم کی ذات گرامی ہے. عمر بن عاص حضور کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. کافروں نے مجھے تانا دیا ہے کہ پیغمبر کی ہر بات کو نہ لکھا کر. وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی دین کی بات کرتے ہیں کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں کبھی معاملات دنیاوی ہوتے ہیں کبھی اخروی ہوتے ہیں کبھی روحانی ہوتے ہیں. حضور جو فرمایا کرے وہ لکھا کر. تو حضور کی ہر بات کو نہ لکھا کر. مجھے تانا دیا ہے کافروں نے. آقا اب آپ فرمائیں کہ آپ جو فرمائیں وہ لکھیں میں آپ کی ہر بات لکھا کروں. آپ فرما دیں. لجپال نے فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری زبان سے جو نکلے لکھ لیا کر. میری زبان سے حق کے سوا نکلتے کچھ نہیں. کیا بات واہ واہ واہ. میری زبان سے حق کے سوا لکھے کچھ نہیں. اس لیے جو کہوں لکھ لیا کر. دنیا کی بات کروں تو بھی دین ہے دین کی بات کروں تو بھی دین ہے. اس لیے فرمایا جب صبح ہوتی ہے توجہ گئی جب صبح ہوتی ہے میرے ہاتھ آنکھیں زبان پیر پیٹ جسم کے حصے یوں ہاتھ باندھ کر اس سے کہتے ہیں اے زبان خدا کے واسطے تو صحیح رہنا. اگر تو صحیح رہی تو ہم بچ جائیں گے. اگر تو صحیح رہی تو ہم بچ جائیں گے. اگر تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے. ہماری بقا تیری سلامتی میں ہے. ہماری بقا تیری سلامتی میں ہے. سو جس نے اپنی زبان پر توجہ جس نے اپنی زبان پر اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لی کہ میری زبان پر میرے اللہ کا حق ہے وہ کبھی بولتا نہیں سوائے سچ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریات زندہ باد. جی تو جس نے حاکمیت تسلیم کر لی زبان پر وہ حق کے سوا نہیں بولتا. اس لیے آقا نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں انہیں سوائے پیاس اور بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. کتنے روزہ دار ایسے ہیں
जिन्हें सवाए भूख और प्यास कुछ नसीब नहीं होता, आका वो कैसे? कहा जिसने झूठ बोलना ना छोड़ा, गीबत करनी ना छोड़ी, चुगली करनी ना छोड़ी, बुरी बात कहनी छोड़ी, उसे सवाए भूख और प्यास का कुछ नहीं मिलता। इसलिए आका करीम की बारगाह के अंदर सहाबा बैठे बैठे लजपाल ने फरमाया रोजों का महीना नहीं है, कल सबके रोजे रखने जो मेरे सामने हैं, और कोई सहाबी मुझसे पूछिए बगैर रोजा ना खोले। जी हजूर ठीक है, रोजा रख लिया, अफ्तारी का वक्त हुआ, आका टाइम हो गया है रोजा खोल ले, जी खोल लो। आका रोजा रखा है खोलो, जी खोल लो। आका रोजा रखा है खोलो, खोलो। आका मेरी 2 कलीजें घर में थी, उन्होंने भी रोजा रखा है, तो इजाजत है वो भी खोल ले। लजपाल ने कहा उन्होंने रखा ही नहीं, उन्होंने रखा ही नहीं तो खोलना क्या? आका हमारे सामने खाना खाया और दिन भर कुछ नहीं खाया, सामने खाया था। तो हाँ तुम्हारे सामने खाया था, वो गोश्त खाती नहीं है क्या? दिन में गोश्त खाती नहीं है, जाओ 2 प्यालियां ले जाओ। और उन्होंने कहा उल्टी करो, कै करो, कै। दोनों कलीजे ने उंगली डाली, कै की तो अंदर से खून निकला। पर मैं गोश्त खाया था, कहा नहीं, ये क्या कहां से आ गया? और रोटी गोश्त से नहीं खाई थी, ये कहां से आ गया? उन्होंने दिन भर दूसरों गीबत की थी। क्या किया? वो ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसी। ओ बाबा किसी को छोड़ दो अपने घर, तुम्हें क्या दूसरों से? अगर देखना है दूसरों की खूबियां देख, अपने ऐब देख। हम दूसरों के ऐब देखते हैं, आप बड़े बनते हैं, नहीं मिलता कुछ नहीं। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। बाबा जी अगर मिलना चाहते, शेख साहब से पूछा गया शादी से राजी, ये तूने बड़ा दाना बन गया है, फाजिल बन गया है, तेरी किताबें बड़ी अजीम है, कहां से सीखा? कहा बेवकूफों से। क्या? बेवकूफों से, नादानों से। कहा उनसे कैसे सीख लिया? कैसे? कहा वो झूठ बोलते थे, मैंने उल्ट कर लिया। वाह 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 वाह। वो झूठ बोलते थे, मैंने सच कहना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। वो गीबत करते थे, मैंने अच्छाइयां शुरू कर दी। जी वो बुरे काम करते थे, मैंने उल्टे काम शुरू कर लिए। तो भाई मैंने तो बुरों से सीखा है। वाह 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 वाह। सीखने वाला यूं सीखते हैं, सीखने वाले। ख्वाजा गुस्तामी से पूछा हुजूर ये इतने बड़े आप अमीरुल फुकारा बन गए, दरवेशों के इमाम बन गए हैं, ये कहां से सीखा? कहा कुत्तों से। हाय हाय हाय। क्या कहा? कुत्तों से। कहा कुत्ते भी सिखाते हैं? कहा हाँ कुत्ते भी सिखाते हैं। कहा कैसे? कैसे? कुत्ता जो है जो मिल जाए ना खा लेता है, मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। हाय हाय हाय। वाह वाह। दरवाजा नहीं छोड़ता। तो जब रूखी सूखी टुकड़े फेंक दे ना एक बार, उसी का हो जाता है। तो मैंने कुत्ता तो उसका हो गया, उसका क्यों ना बने? तो जो है बस सीखने वाले यूं सीखा करते हैं। कहा कुत्ते को किसी दरख्त में बैठा हुआ देखा ना, किसी ने उठाना चाहा तो पत्थर फेंका, वो उठ कर चला जाता, तू बैठ जा, मैं जाता हूं। हाय हाय हाय। तू बैठ जा, मैं जा रहा हूँ, तू बैठ जा, शायद के नीचे मेरी खैर है। और कुत्ता दूसरों का भला करता है, तू तो नहीं करता बाबा। तू तो इंसान है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अशरफुल मखलूकात है। और फिर अल्लाह अकबर, जब बंदा अपने जिस्म पर अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम कर लेता है तो फिर देखते हैं जिस माँ और बाप ने जिंदगी भर मुझे पाला, अब इसका वक्त आ गया मैं पालूं। मौला अली फरमाया करते थे अलैहिस्सलाम, फरमाया ओ बंदे तेरे वालिदैन ने तुम्हें शहजादों की तरह पाला, जब तेरे माँ बाप पूरे हो जाए तू बादशाह की तरह पालना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरी औलाद ने तुम्हें बच्चों की तरह, शहजादों की तरह पाला तेरी माँ और बाप ने। जब तेरा वक्त है खिदमत करने का तो तू अपने वालिदैन को यूं पाला जैसे बादशाह पाला करते। तो समझ आई? पैगंबर कायनात का मशहूर हदीस, उसमें एक जुमला ये नहीं था, हलाक हो वो शख्स
جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت حاصل نہ کی. اور جنت تو تیرے قدموں کے نیچے وہاں سے وہ اتار کر تیرے گھر میں رکھ دی تھی بابا. جنت تو میرے اللہ نے وہاں سے اتاری تیرے گھر میں داخل کر دی. اب جنت تو وہاں تلاش نہ کر, اپنی ماں کے قدموں میں تلاش کر. تو پھر یہی گستاخی ہے علیہ رحمہ. جو کسی نے پوچھا حضور مقام اولیاء میں کتنے مقام پر فائز ہو گئے, راضی بات بتا دو. کہا سنو, عبادت کا اپنا مقام ہے, یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا 7 سال کی عمر تھی میری, 7 سال کی. میری ماں 4 پائی پر سوئی ہوئی تھی, رات کا وقت اور پہلا پیر تھا. بیٹے بازی, جی امی جی. کہا پانی پلا دے. میں نے کہا اچھا ابھی آتا ہوں. گڑھے کے پاس گیا, گڑھا خالی تھا, پیالہ لے کر ندی پر چلا گیا. پانی لے کر آیا, ماں سو چکی تھی. میں قدموں کے پیچھے کھڑا ہو گیا, ماں کی قدموں کے پیچھے رات بھر پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا. صبح تہجد کا وقت ہوا, میری ماں تہجد کے لیے اٹھی. کہا بازی کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں پانی مانگا تھا. کب مانگا تھا؟ ابھی رات کا پہلا پیر تھا کہ تو نے پانی مانگا تھا, تو جگایا کیوں نہیں؟ تیری نیند کا خیال آ گیا کہ زندگی پر مجھے تھپکیاں دے کر سلاتی تھی, اب تو نے مجھے پانی مانگا ہے تو کیوں جگا دوں؟ پھر میری ماں نے پیالہ میرے ہاتھ سے دیا اور کہا اے اللہ اگر تو کسی ماں کی دعا قبول کرتا ہے تو بازی کی ماں دعا یہ کرتی ہے تیرا عرش نیچے رہ جائے, میرے بیٹے کا مکان اس سے دور ہے. اللہ اکبر. ابھی کاشمیر شاہ صاحب کی بات ہے, وہ کا ختم پاک اچانک توجہ میری بدلائی گئی. اور میں کیا کروں, کیا کر سنوں کہ سلطان العارفین بابا فرید کے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جن کے ماں باپ حجاج ہیں, قدر کر لو, قدر کر لو. ماں چلی گئی خالہ کی خدمت کر لو, خالہ کی, اور خالہ کی خدمت کرنا ماں کی خدمت کرنا برابر ہے. دوستان محترم, پھر بازی وہ تھے سلطان باغپت شریف والے باغ فرید کے شکر, جب جوان ہو نا 12 سال کے, تو ایک ماں کے پاس آئے. کہا ماں مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہا ہوا کسی مبارک؟ کہا ماں ابھی 12 سال کا ہوں, میری کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. کون سی؟ کیڑی بھائی؟ فجر کی نہیں, کون سی؟ تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. اچھا تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. تو جب میری طرف رکھے بچپا کی ہوتا رہے کام, وہ کرتے رہے میری طرف رکھے بات الفقان میری طرف. کہا بیٹے اگر تیری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تو تیرا کیا کمال ہے؟ اللہ اکبر. اور تیرا پھر کیا کمال ہے بابا؟ کہا بات کمال نہیں, لوگوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں, تیرے بیٹے تہجد نہیں چھوٹی. کہا فرید تیرا کمال نہیں, تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے. میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا اور کبھی عصر اور عشاء کی سنتے نہیں چھوڑی. کمال تیرا نہیں, تیری ماں کے دودھ کا. واہ 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 واہ. اگر مائیں ایسی ہوں تو بیٹا فرید بنتا ہے, قریش میں لینا. اور اگر مائیں ایسی ہوں تو بیٹا سلطان العارفین سلطان باہو بنتا ہے. ارے ماں ایسی ہو تو پیر جماعت علی شاہ بنتا ہے. ماں ایسی ہو تو گولرا کا تاجدار بنتا ہے. ارے ماں ایسی ہو تو پھر دادا حجیری بنتا ہے. اگر ماں ایسی ہو تو وہ سے بات بنتی ہے. رضی اللہ تعالیٰ ورضوان. دوستان محترم, ذوالقسمر کی ہے آج اس ماہ سیام کے اندر ساری باتیں بھول جانا میری, ایک بات تو یاد کر لو, اپنے وجود پر اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لو. بس جس انسان نے اپنے وجود پر اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لیا, وہ کبھی نہ جھوٹ بولے گا, نہ رشوت لے گا, نہ بدکاری کرے گا, نہ غیبت کرے گا, نہ چغلی کھائے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے میرے وجود پر اللہ کی حاکمیت ہے. جب ہم دنیا کے بندے ہو کر اپنے گھروں میں کسی کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتے, وہ مالک رب ہو کر کیسے تسلیم کرے گا؟
اس صوم کا سب سے بڑا مقصد وہی تقوی کا حصول. تقوی نہیں ملے گا, تقوی نہیں آئے گا ایک شخص کے ساتھ اپنے وجود پر اللہ کی حاکمی تسلیم کر لو. پھر دیکھو کہ تمہارے وجود کے اندر روحانی قوتیں کیسے بحال ہوتی ہیں, واہ واہ روحانی اجاگر کیسے ہوتی ہیں, کیسے آنکھیں سنورتی ہیں, کیسے کان سنورتے ہیں, کیسے ہاتھ سنورتے ہیں, کیسا پیٹ سنورتا ہے. اور پیٹ پر جب بندہ ہاتھ میں تسلیم کر لیتا ہے پیٹ پر تو اس پیٹ کے اندر کبھی حرام کا لقمہ میں داخل نہیں ہونے دیتا. اسی لیے آقا نے فرمایا تھا جو بندہ حرام کھاتا ہے 40 دن تک اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. روزے کا مقصد اپنے پیٹ پر اللہ کو حاکم ماننا ہے. جو پیٹ پر حاکم اللہ کو مانتا ہے وہ بھوکا تو رہ سکتا ہے مگر پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ بھی داخل نہیں ہونے دیتا. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی حاکمیت کو اپنے اوپر تسلط اور قبضہ جمانے کو عطا فرمائے. جب خدا کی تسلط آ جاتا ہے تو بندہ ایسا بندہ مومن بن جاتا ہے. کیسا بندہ مومن, اس کو دیکھو تو پھر خدا یاد آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے صحیح معنوں میں احکام اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.